ناظرین، ایران اسرائیل امریکہ جنگ کا 10واں روز ہے اور جو اب تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایران میں ان دنوں میں 1255 سے زائد جو افراد ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور 12,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو بات ہے وہ نکل کے جو حملے ہیں وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آئل تنصیبات پر براہ راست حملے کیے جا رہے ہیں، جو پانی کے ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں ان پر حملے کیے جا رہے ہیں اور اس سے ظاہر ہے جو عام شہری ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ کل تک یہ تو ہم نے دیکھا بھی اور سی این این بھی اس پہ رپورٹ کر رہا تھا کہ جب آئل تنصیبات پر تہران میں حملے کیے گئے تو ایسے دھوئیں کے سیاہ بادل چھا گئے تھے کہ جب بارش ہوئی ہے تو تیل جو ہے وہ باقاعدہ نیچے گرا ہے، یعنی کہ فضاؤں میں وہاں کی جو ہوائیں ہیں اس میں ماحولیاتی آلودگی چھا گئی ہے۔ اور پاکستان کے محکمہ موسمیات نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ شاید یہ جو آلودگی ہے یہ پاکستان تک پہنچ سکتی ہے، تو اس کے ماحول پر بھی جو ہیں وہ بڑے خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو مغربی میڈیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ امریکی فوجیوں کی جو تعداد ہے جس میں ہلاک ہوئے ہیں ان کی تعداد اب 8 ہو گئی ہے۔ پاکستان پر بھی اس جنگ کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پیٹرول پرائسز اوپر چلی گئی ہیں، 55 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ اضافہ کیوں کیا گیا؟ کیا ایسی مجبوری تھی اور آنے والے دنوں میں ہمیں کیا کفایت شعاری دکھانی ہوگی؟ اس پر بھی جو ہے ہم بات کریں گے۔ آج اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بھی مندی کا شکار رہی اور اسٹیٹ بینک نے شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی اثرات ہیں اس کے عالمی معیشت پر وہ پڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ایران ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اور وہاں پر نئے رہبر کو بھی منتخب کر لیا گیا ہے۔ مجتبیٰ خامنائی صاحب جو ہیں ان کو چنا گیا ہے۔ یہ کون ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں اور لوگ کیا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ایران میں؟ اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ شامی صاحب، حالات جو ہیں وہ اب دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں اور بات جو ہے وہ اب آ گئی ہے پانی کے پلانٹ اور انفراسٹرکچر، خاص طور پہ جو آئل تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنانے پر۔ یہ کتنا خوفناک خطرناک ہے موجودہ صورتحال میں؟ دیکھیے، یہ جو پانی ہے، پینے کا پانی، یہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کے پاس پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ یہ پانی کو صاف کرتے ہیں، اس کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں سمندری پانی، وہاں بھی سمندری پانی کو ٹھیک، اور پینے کا قابل بناتے ہیں، وہاں بھی حملے ہوئے ہیں اور وہ ایران کو اس کا الزام دے رہے ہیں کہ وہ جو پانی کے جو پلانٹ ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں، اور ادھر ایران کے اندر بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے آئل تنصیبات کو اور پانی صاف کرنے والے جو ہیں مراکز ہیں ان کو۔ تو اس کا تو پھر ایک بہت خطرناک نتائج نکلیں گے کہ پینے کا پانی جو ہے اگر وہ لوگوں کو میسر نہ ہو تو اس میں کمی ہو جائے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانی زندگی کس حد تک اور کس طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ لیکن بہرحال ابھی تو جنگ جاری ہے اور جو امریکہ ہے وہ اپنا کوئی ہدف پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے رہے کہ جو نیا رہبر ہے وہ ہماری مرضی سے چنا جانا چاہیے، ہماری بھی اس میں رائے ہونی چاہیے، لیکن ان سے کسی نے پوچھا نہیں اور پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کوئی، اور ان کو اس میں دخل دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور نیا رہبر چنا گیا۔ اور آیت اللہ خامنائی کے جو بیٹے ہیں مجتبیٰ، ان کو کثرت رائے سے مجلس خبرگان نے ان کا جانشین نامزد کر دیا۔ صحیح۔ تو اب امریکہ جو ہے وہ ان کے در پہ ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ ہم ان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ لیکن بہرحال جو ایرانی قوم ہے وہ جشن مناتے ہوئے سڑکوں پہ نکلی ہے، بالکل، ان کی تصویریں اٹھائے ہوئے مجتبیٰ کی اور پرچم لہراتے ہوئے ایرانی، اور پورے جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے ان کے لیے زندہ باد کے نعرے بلند کیے ہیں، صحیح، اور ان کو سپورٹ دی ہے، اور اس طریقے سے بتا دیا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے نئے سپریم لیڈر کے پیچھے یعنی یک آواز ہے۔ اچھا، تو یہ ایک یعنی اس کا مطلب یہ ہے صدر مملکت ہوں شامی صاحب، پارلیمنٹ کے اسپیکر، پاسداران انقلاب، مسلح افواج، بسیج جو کہ نیم فوجی فورس ہے، ان کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل، قومی پولیس، دفاع اور انٹیلیجنس کی وزارت نے سب نے ان کی مکمل حمایت کی ہے۔
تو یہ جو خواب دیکھ رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حواری کہ وہاں رجیم چینج، کوئی نظام ہم بدل دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر شرمندہ تعبیر نہ ہو۔ انقلاب جو ہیں وہ بڑی شدت سے ان کے ساتھ ہیں، اور خامنہئی وہ کوئی سرکاری عہدہ ان کے پاس نہیں رہا، ان کے بیٹے جو ہیں مجتبیٰ کے، اور لیکن پس پردہ وہ ہے اپنے رہ کر کام کرتے رہے ہیں، اپنے والد کی معاونت کرتے رہے ہیں، تو ایک تجربہ بھی رکھتے ہیں اس طرح سے حکومتی معاملات کا۔ اچھا، اور یہ توقع کی جاری، اگرچہ وہ آیت اللہ نہیں ہے، یعنی ایک کوئی علماء میں کوئی بلند ترین مقام جو ہوتا ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہے، حجت الاسلام ہے بس وہ، یعنی کہ تو بہرحال ایک وہ یعنی اپنے مذہبی منصب کے اعتبار سے وہ ایک اعلیٰ ترین منصب پر فائز نہیں ہے۔ نبی صاحب جب خامنہئی صاحب بنے تھے 89 میں تو اس وقت وہ بھی آیت اللہ نہیں تھے، لیکن کہتے ہیں کہ کچھ قوانین میں نرمی کی گئی تھی ان کو بنانے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے خمینی صاحب کے جانشین تھے، تو اس کے بعد کہا گیا کہ آیت اللہ ہی بنے گا، تو اب یعنی کیا پھر قوانین کو نرم کیا گیا ہے؟ اب یہ تو اعلان نہیں ہوا، اب ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے کہ آیت اللہ ہو، یا ہو سکتا ہے ان کا پھر یہ ٹائٹل ان کو بعد میں مل جائے، لیکن کیونکہ ان کا ایک انتظامی امور کا تجربہ بھی ہے، اور وہ اپنے والد کی معاونت کرتے رہے ہیں، اور ریاستی معاملات میں ان کی نظر رہی ہے، تو ایک تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو جانشین بنایا گیا ہے، اگرچہ اس کے تانا دیا جا رہا ہے موروثیت کا، جی ہاں، لیکن اس میں کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو وصیت نہیں کی، خامنہئی تو وصیت نہیں کی کہ میرے بعد میرے بیٹے کو مقرر کر دیا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ تو لوگوں کا اپنا حق ہے کہ وہ کس کو انتخاب کرتے ہیں۔ یعنی جو عوام ہیں وہ چنتے ہیں مجلس خبرگان رہبری کو براہ راست، جو 88 ممبران ہیں اس کے، اور انہوں نے چنا ہے ان کو، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ خمینی صاحب ہوں یا خامنہئی صاحب ہوں دونوں ہی موروثیت کے خلاف تھے، ظاہر ہے وہ جس طرح سے تنقید کرتے تھے، انہوں نے نہ ایسی کو وصیت کی، نہ ایسی کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن بیٹا ہونا جو ہے جہاں لازم نہیں ہے کہ اسی کو چنا جائے، وہاں نفی بھی نہیں کی جا سکتی کہ بیٹے کو نہ بنایا جائے۔ اچھا، تو بیٹے کو بنایا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ جو مجلس خبرگان ہے اس کی ثوابدید پر منحصر ہے، اگر اس کا اتفاق کسی دوسرے پہ ہو جائے تو اس کو چنا جا سکتا ہے، ویسے بھی یا کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے۔ ولایت فقیہ میں تو یہ کانسیپٹ ہے کہ جو امام کا بیٹا ہے وہی ظاہر ہے امام بنا ہے، دیکھیں جو امامت ہے وہ امامت کا منصب اور ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تو ولایت فقیہ جب نائب امام تصور ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ولایت فقیہ، تو اب امامت تو پھر ظاہر ہے کہ امام مہدی کے پاس ہے، اور وہ امام غائب ہیں، اور ان کی نیابت میں جو فیصلے ہوتے ہیں تو وہ ایک اس کی دوسری حیثیت ہے، لیکن یہ ایک اجتہاد کر کے انہوں نے ولایت فقیہ کا منصب اس کو تخلیق کیا تھا، تو بہرحال ایک ایران نے بتا دیا ہے کہ اس کا نظم جو ہے وہ قائم ہے، اور ریاستی ڈھانچہ جو ہے اس میں درار نہیں ڈالی جا سکی۔ اب کئی ہمارے دوست کہے ہیں، انہوں نے کہا یہ پاکستان میں جو 1988 میں صورتحال پیدا ہوئی تھی، یہ کم و بیش ایسی صورتحال ہے کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ صدر تھے، اور ان کا طیارہ جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا بہاولپور میں، اور ان کا حادثے کا شکار ہوا، تو اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ جو ہے متعدد جنرل اختر عبد الرحمن جو اس وقت جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور ان کے دوسرے رفقا وہ بھی سارے شہید ہو گئے، صحیح، اور بڑا ایک خلا پیدا ہو گیا تھا قیادت کا، ٹھیک، لیکن اس وقت پاکستانی ریاست جو تھی اس کا نظم جو تھا وہ ایک دستور جو موجود تھا اس کے مطابق جو سینٹ کے چیئرمین تھے ان کو صدر کا منصب سنبھالنا تھا، ٹھیک ہے، تو غلام اسحاق خان سینٹ کے چیئرمین تھے، انہوں نے منصب سنبھال لیا، اور اسلم بیگ جو تھے وائس چیف آف آرمی سٹاف تھے، ان کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے ایک پورا ریاست جو ہے ڈھانچہ اس کا قائم رہا، اور اس صدمے کو برداشت کر گئی، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق ایک حادثے کا نشانہ بنے تھے، کوئی غیر ملکی جارحیت نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور یہاں تو ایک جارحیت ہوئی ہے اور نشانہ بنایا گیا ہے، اعلیٰ ترین قیادت جو ہے اس کو مٹا دیا گیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ ایک بڑا امتحان تھا، اگرچہ ایک ہلکی سی مثال ہے 88 اس کی، لیکن پوری مثال نہیں دی جا سکتی۔